حضرت ابراہیم فرماتے اب تیری رائے کیا ہے، تو دیکھ تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا، کر دیجئے جو آپ کو اونچی گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا، کہتے ہیں حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ میں نے خواب میں دیکھا۔ بیٹا کہہ رہا کر دیجئے جو آپ کو 7 برس کی عمر ہے، 7 ایئرز، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اگر ذبح کریں گے شور نہیں مچاؤں گا، محلہ اکٹھا نہیں کر لوں گا، صبر و رضا کا پتلا بن جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں حکم۔ پتہ چلا 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہو۔ کون سے مدرسے میں پڑھے تھے؟ اسکول میں کنڈر گارٹن، KG1 KG2 اسٹینڈرڈ 1 اسٹینڈرڈ 2۔ آج کل تو یہی شمار ہوتا ہے نا، کہاں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، کون سے اسکول میں، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، عربک میڈیم، کہاں پڑھے تھے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہاں سے سیکھ کے آئے تھے؟ ماننا پڑے گا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ جب 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کے علم کی اتنی شان ہے تو نبیوں کے نبی کی کتنی شان ہوگی؟ اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو 40 برس تک کچھ نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم نہیں ہے نبی بے خبر ہوتا نہیں ہے۔ قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یہ کہہ رہے ہیں کر دیجئے جو حکم ہوا ہے، اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ دوسری بات، اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری اب کا لفظ آیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں رشتے ناتوں کو پکارا کیسے جاتا ہے؟ والد اور والدہ، سگے ماں باپ، باپ نے دوسری شادی کر لی تو وہ دوسری والدہ نہیں ہوگی، ماں ہوگی۔ ماں نے دوسری شادی کی اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد تو وہ دوسرا شخص باپ ہوگا، والد۔ والدین کس کو کہتے ہیں؟ اونچی، سگے ماں باپ۔ ہم ان کو کیا پکارتے ہیں؟ انگریزی لفظ۔ ہمیں اب قرآن کے دیے ہوئے لفظ پسند نہیں۔ کا لفظ ماں کے لیے، اب کا لفظ باپ کے لیے ہمیں نہیں پسند۔ اردو میں آپ ابا جان، ابا حضور، ابا جی نہیں پسند، امی جان، امی جی، امی حضور نہیں پسند، ممی اور ڈیڈی۔ باپ ڈیڈی، ماں لیڈی، بچے ٹیڈی۔ جو ہم کے سامنے رزلٹ،
کسی کو پرواہ نہیں. کیا اس سے معاشرے میں فرق پڑ رہا ہے؟ آپس میں قرابتوں کو بھی ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، کزن کا لفظ آ گیا، نہ پتہ چلے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کزن. اور جتنے خالو ہیں، ماموں ہیں، پھوپھا ہیں، چچا ہیں، انکل، آنٹی، یہ لفظ رائج ہے. جب گھروں میں آپ کے خود آپ نہیں اپناؤ گے اپنی باتیں، کیا توقع رکھو گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کہیں گے جی مولانا صاحب کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے، زمانہ کہاں پہنچ گیا، آپ ابھی انہی لفظوں میں ہو. یہ کوئی باتیں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی سے تہذیبیں تبدیل ہوتی ہیں، معاشرے اسی طرح بدلتے ہیں. جب آپ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پرواہ نہیں کریں گے تو وہ پھر بڑی باتوں تک خود بخود جاتا ہے، معاشرہ بدل گیا. لباس ہمارے ان کے ہو گئے. اچھا جی، کہتے ہیں کم سے کم لباس پہننا یہ ماڈرن ہونے کی نشانی ہے، یعنی جتنا زیادہ ننگا ہے اتنا ماڈرن ہے. تو پھر جانور تو سب سے زیادہ ماڈرن، تو پہنتے ہی نہیں. پھر سب سے بڑا ایوارڈ تو جانوروں کو دو. سمجھانے والوں نے بڑے اچھے لفظ ایجاد کیے. پھل ہوتے ہیں ان پہ چھلکا ہوتا ہے، اتار دیں تو کتنی جلدی خراب ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی. اللہ کے گھر پر غلاف ہے، قرآن پر، مزار پر، سب کو پتہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، خاص گھر ہے. یہ کتاب خاص ہے، یہ قبر خاص ہے. لحاظ ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلا خاص چیزوں پر غلاف ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، جو ننگے رہنے کی باتیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خود وہ گرا رہے ہیں یا نہیں گرا رہے؟ اگر آپ کے نزدیک اوریاں ہونا، ننگا ہونا، زیادہ جسم دکھانا یہ فیشن ہے، ماڈرنزم ہے، تو پھر انسان تو پہلے بہت زیادہ ماڈرن تھا جب کپڑے تھے ہی نہیں. اس کو پھر اسٹون ایج کیوں کہتے ہو؟ پتھر کا زمانہ کیوں کہتے ہو؟ جاہلیت کا زمانہ کیوں کہتے ہو؟ پھر اس ایج کو ماڈرنزم شمار کرو جب انسان رہتا ہی ننگا تھا. یا آج بھی جنگلوں میں جو لوگ ننگے رہتے ہیں ان کو پھر ماڈرن شمار کرو، ان کو تو جنگلی کہتے ہو. اللہ نے لباس کی عزت دی ہے، پسند نہیں ہے؟ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں اب اسلامی طور طریقے ہم کو پسند نہیں ہیں. غیروں کا لباس، پینٹ شرٹ پہنی ہو، کوٹ پتلون پہنا ہو تو جی یہ کوئی ذرا سمجھتے ہیں ہائی سوسائٹی کا ممبر ہے. عام لباس پہنا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے یار. کیا یہ سوچ؟ اس پہ غور کریں. ہو سکے تو اپنے بچوں کو اسلامی الفاظ سکھائیں جو رب کو پسند ہیں. فائدہ بھی ہوگا، آپ کی تہذیب بھی رہے گی، آداب بھی رہیں گے. اب وہاں دیکھ لیں کیا ہو گیا. انہوں نے ایک لفظ ممی نکالا تھا، اس کو بھی انہوں نے شارٹ کر لیا. ایبریویشن ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے، اس کو شارٹ کر کے موم کر دیا، ڈیڈی کو ڈیڈ کر دیا. دیٹ از ویری بیڈ. بہت غلط طریقہ ہے یہ. اللہ جانے آگے کیا ہو جائے گا. اسلامی طریقے اپنانے چاہیے، اس میں کوئی گھٹیا پن کی بات نہیں ہے. آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آپ عزت والے ہوں گے. اچھے طریقے اپنائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا. میں اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے.
وہ بڑے نیک بیٹے تھے. آگے سے یہ نہیں کہا اچھا تو اب آپ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں, تو جب خواب میں ذبح کر رہے ہیں تو خیالوں میں بھی کاٹتے ہی ہوں گے. آپ کے خیالات میرے بارے میں کچھ اچھے نہیں ہیں, ذرا سوچ لیجئے. اگر ایسی بات ہے تو گڈ بائی, میں جا رہا ہوں. آج کے بچے یہی کہتے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا, آداب فرزندی سیکھو, باپ کا حق سیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک باپ آیا, بیٹے کی شکایت کی. جب یہ بچہ تھا میں نے نہ اپنا خرچ روکا اس پر, نہ اپنا وقت, پوری توجہ دی. آج مجھے ضرورت ہے, یہ نہیں دیتا, نہ ٹائم دیتا ہے نہ مال دیتا. اس نے کہا جی میرے اور خرچے بھی ہیں. فرمایا انت و مالک لابیک, تو بھی, تیرا مال بھی, سب تیرے باپ کا ہے. کتنے بیٹے ہیں آج جن میں یہ جذبہ ہے؟ میں اپنے آپ کو دیکھوں, اپنے خرچے دیکھوں یا ان کو دیکھوں؟ جب آپ بچے تھے تو ماں باپ کو مکان بیچنا پڑا, بیچ دیا. گاڑی بیچنی پڑی, بیچ دی, بچے کی جان بچ جائے. علاج کرایا, وقت دیا. آج باپ کو ضرورت ہے, بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے, مال نہیں. سوچیں, آداب فرزندی سیکھیں. یہ ہمارے معاشرے کا حسن تھا جو اب جا رہا. ماؤں بہنوں کو اولاد چھوڑ آتی ہے عیدی ہوم, وہاں پل جائیں گے, خود ہی کھا پی لیں گے. جس طرح انگریزوں نے اولڈ ہوم بنائے, اولڈ ایج ہوم, زیادہ عمر ہو جائے تو چھوڑا ان کو, اسی طرح یہاں شروع ہو گیا. اب ہمارے ہاں قدر نہیں رہی, ہمیں احساس نہیں رہا کہ ہم ماں باپ کی نعمت کو کس طرح شمار کر رہے ہیں. سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. وہ لوگ جو آج کے دور میں محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے جوانی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ماں باپ کی بے قدری کر رہے ہیں, ان کو صرف ایک ہی جواب دوں گا, زیادہ دن نہیں گزریں گے تمہیں انہی چیزوں کا سامنا ہوگا. تمہاری اولاد تم سے اس سے زیادہ برا سلوک کرے گی, کیونکہ بہت سے گناہ ہیں جن کی سزا مؤخر کر دی جاتی ہے. مؤخر کرنے کا مطلب دیر سے دی جاتی ہے. ماں باپ کو ستانا وہ سزا ہے جو فوراً ملتی ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے, اس دنیا میں ہی اس کا سامنا ہوتا. ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, ان کی رضا جوئی کا خیال, اونچی کہیں, بیویوں کی خاطر یا اپنے کسی اور, نہیں جی میں اب ذرا شہر میں آ گیا ہوں, ماں میری پرانے دیہاتی ہیں ماں باپ, ان کو میں شہر میں رکھوں گا تو جی عزت نہیں ہوگی, کہیں لے کے جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے. اس طرح کی سوچ رکھنے والے عزت پا سکتے ہیں؟ اونچی نہیں. ماں باپ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے, قدر کرنی چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا. بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے, باپ ذبح کرنے کو تیار. یا اللہ میں نے دعائیں مانگ کے لیا ہے, تجھ سے بار بار مانگا ہے, اس عمر میں جا کے بیٹا دیا ہے, اب حکم دے رہا ہے ذبح کر دوں.
وہ بھی آگے سے یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھ پر مہربانی کر، وہ ذبح کرنے کو تیار ہیں، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے یہ؟ قربانی کی روح۔ پھر کہیے، قربانی کی روح۔ کیا یہ جذبہ ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا، یہ ہے اصل۔ قرآن نے صاف کہہ دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ جانوروں کا خون یا گوشت نہیں، اس کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی۔ اللہ سے محبت کتنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت، ہر ضرورت سے وہ پاک ہے۔ جو قربانی نہیں کر رہے کیا اللہ کا کچھ بگاڑ رہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کا کچھ بگاڑ رہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ہر طرح پاک ہے، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر یہ جذبہ حاصل ہے تو پھر ہم سمجھیں کہ ہاں واقعی ہم مسلمان ہیں، اور اگر چیزیں پیاری ہیں تو سمجھ لیں ابھی ایمان ہمارا مکمل نہیں ہے۔ سوچ یار، کوئی صورت نکل آئے، کوئی سستا کام ہو جائے، کوئی شارٹ کٹ نکل آئے، کوئی جگاڑ ہو جائے۔ آج کل کی زبان یہی ہے نا، کسی طرح کچھ پیسے بچ جائیں۔ محبت والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے سے اچھا ہو جائے، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی میں سے خرچ کرنا ہے۔ شکر ہے کہ اس نے جانور کو فدیہ بنا دیا، اگر وہ کہتا بیٹے پہ چھری چلاؤ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا۔ ذبح ولد اصل میں یہ ہے قربانی، کہ بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کریں، مگر یہ جذبہ الا ماشاءاللہ سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے۔ اعتراض ہوتے ہیں تو یاد رہے قربانی کا جذبہ جن میں ہوتا ہے وہی صاحبان محبت ہیں۔ اب آپ دیکھیں قربانی کب سے شروع ہوئی، کیسے کیسے واقعات، اللہ کی راہ میں مال دینا پڑا، جان دینی پڑی، اولاد دینی پڑی، اللہ والوں نے کیسی یادگاریں قائم کی۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانی تاریخ جتنی محفوظ ہے، اس میں سے جتنے صحیح واقعات ہیں ان پہ ذرا غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ یادگار ہے، باقی لوگوں کو بھی دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھوں کیا کسی کی زندگی قربانی سے خالی ہے؟ کوئی ایک شخص بولے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی قربانی نہیں دی، ایسا نہیں۔ کسی کے لیے آپ نے مال خرچ کیا ہوگا، کسی کے لیے ٹائم خرچ کیا ہوگا، کسی کے لیے خواہشات قربان کی ہوں گی، کسی کے لیے عادتیں چھوڑی ہوں گی، کسی کے لیے کچھ اور اپنے آپ کے جذبے کو دبایا ہوگا۔ قربانی ہر ایک کوئی نہ کوئی دیتا ہے۔ ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اولاد کے لیے، دوست کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، بہن بھائی آپس میں۔ آپ کے یہاں ایک تاریخ، کبھی کسی کے لیے آپ نے کہا چلو یار تم دوست ہو، تمہاری خاطر ٹھیک ہے آج رات میں نہیں سوتا، تمہارا فلانا کام ہے میں اپنا کام چھوڑتا ہوں، آؤ تمہارا کام کرتا ہوں۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ قربانی دیتے ہیں اور پھر قربانی دے کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار دوست کے کام آئے ہیں، کسی کو خوش کیا ہے، اپنے اندر بھی ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو جس کا حق زیادہ ہے، جس کا حق، جس کے ہم ہیں، جس کی طرف جانا ہے، تو اس رب کو کتنا خوش کرنا چاہیے۔
اس کے لیے قربانی کرتے ہوئے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، کی قربانی کریں۔ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کا موقع آئے خوشی محسوس کریں کہ ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ والوں نے جان دینی پڑی، جان دی، مال دینا پڑا، مال اولاد، انہوں نے اللہ کی محبت، میں نے آپ کو کتنے واقعات سنائے، شکر کیا کہ ہمیں موقع ملا۔ صحابہ کرام آ کے پوچھتے تھے کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، ہم قربانی کریں، ہم زیادہ نیکی کریں تاکہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کو راضی کر سکیں۔ آج ہمیں اگر یہ شوق نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ بڑا مشہور واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کی راہ میں مال دینا پڑا تو آپ سنتے رہتے ہیں حضرت عمر آدھا مال لائے، حضرت ابو بکر پورا گھر اٹھا لائے تھے۔ کتابوں میں دیوار پر ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے کپڑا سینے والی سوئی بھی نہ رہ جائے، دیوار میں لگا دیتے تھے اس زمانے میں تاکہ کسی کو چوبے نہیں، وہ بھی ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے نہ رہ جائے، وہ بھی لے کے گئے۔ اللہ راضی ہو جائے، کون راضی ہو جائے؟ اونچی گئی ہے اللہ راضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہو؟ ما بقیت لأہلک۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کوئی بات نہیں انشورنس کرائی ہوئی ہے، مل جائے گا، کلیم کر دوں گا، کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ نہیں، کیا کہا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اللہ یا رسول علامہ اقبال جیسا شخص ترجمانی کرتا ہے کہ حضور نے